بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تباہی و بربادی کا لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ وہاں پہ غزہ کے اندر جاری و ساری ہے، اور تقریباً 90% تک جو آبادی ہے اس کے گھروں تک ہر چیز مٹا دی گئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نہتے بچوں پہ، عورتوں پہ بمباری کی گئی، اور انسانیت سوز مظالم جو ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے۔ بدقسمتی، صد بدقسمتی کہ مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں انہوں نے غیرت حمیت کو دفن کر دیا ہے، اور وہ اس پورے مسلمانوں کی نسل کشی، جہاں خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ان کی خاموشی جو ہے وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ آخر تم نے بھی روز محشر حاضر ہونا ہے، اور ان بچوں کا تمہارے گریبانوں پہ ہاتھ ہوگا۔ بے بسی کا یہ عالم ہے کہ عرب ممالک جن کے پاس تیل کے وسائل ہیں، پاکستان سمیت باقی جو ممالک ہیں ان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، اور ہم صرف انتظار کسی معجزے کا کر رہے ہیں، اور قوم سب مسلمان جو ہیں وہ صرف دعا پہ گزارا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں دعا ہے ضرور، لیکن کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب یہ تمہیں ناحق قتل کریں تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم جہاد کرو اور ان کا راستہ روکو۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جہاد کے بجائے ہم آپس میں فساد میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں وہ مل کر مسلمانوں کو چن چن کے مار رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے عراق کی تباہی مچائی، شام کی مچائی، لبنان، یمن، یعنی جہاں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں، افغانستان، کشمیر، وہاں ناحق خون جہاں بھی بہتا ہے وہاں وہ جشن مناتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بطور تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو لسٹ جاری کی گئی 57 اسلامی ممالک کی، اس میں صرف اور صرف ایران واحد ملک ہے، اور لبنان، جنہوں نے کچھ مزاحمت کی ہے۔ بالآخر ہمارے آرمی چیف صاحب کو بھی بہت سارے لوگوں، اور وہ ان کی اپنی بھی بڑی نظر ہے، وہ کہ حافظ قرآن ہیں سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی کل واضح دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ مل کر ہم اس جارحیت کو کسی صورت جو ہے وہ آگے مزید نہیں بڑھنے دیں گے۔ حافظ صاحب، بہت سارے وہاں خون بہہ چکا ہے، اب بھی وقت ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی فورسز کا رخ اس طرف کریں، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی پریشر ڈالیں، کیونکہ آپ ایک کامیاب ترین سپہ سالار بھی ہیں، تو آپ پریکٹیکل کام کے عادی ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، اور آپ پریکٹیکل جو ہے وہ سارا فوکس فلسطین کے اوپر رکھیں، اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سطح پہ تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیں، اسلامی ممالک کو جگائیں، جھنجھوڑیں ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو۔ جو سعودیہ اور باقی عرب امارات ہے وہ تو بالکل لیٹ چکے ہیں، ان کے اندر بھی غیرت پیدا کریں، اور ان کو کہیں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جہاد کے ذریعے اس مسلمانوں کی نسل کشی کو ہر سطح پہ جو ہے وہ روکیں۔ ایرانی اعلیٰ سطحی وفد آج پاکستان پہنچ چکا ہے، اور لائے عمل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ چین بھی ہمارا پورا ساتھ دے گا اس معاملے میں، اور رشیا سے بھی مدد لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی اس جنگ کے خلاف ہے، اور یہ ہر صورت میں بیت المقدس اور غزہ کی جو پٹی ہے جس کو تباہی و بربادی کا اس وقت وہ منظر پیش کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی گھر نہیں بچا ہے، کوئی عمارت نہیں بچی ہے، اب بھی نیچے بچوں کی چیخ و پکار کی، عورتوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے جو ہے ان کو زبردستی جبری طور پہ ملک کیا وہ سٹی بدر کر دیا گیا ہے، اور مصر اور دیگر ممالک کے اندر وہ پناہ لینے پہ مجبور ہیں۔ خدا را تمام جتنی یہاں پاکستان کے اندر مذہبی تنظیمیں ہیں سوائے جماعت اسلامی کے، باقی کسی تنظیم نے بھی واضح طور پہ جو وہ ہے اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ
فلسطین کے مسئلے کے اوپر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ تمام جتنی مذہبی جماعتیں ہیں تو سب کو چاہیے کہ وہ اس وقت، یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی یہاں پہ کوئی اور کھیل تماشے کا ٹائم ہے، یہ ان معصوم بچوں کی چیخیں جو ہیں وہ ہمارے کانوں کو اور ہمارے کانوں کے اندر گونج رہی ہیں اور ہمارے سینوں کو چیر رہے ہیں، وہ جو مناظر پیش کیے جا رہے ہیں۔ خدا را جاگیں اور اصل مقصد کی طرف جائیں کہ مسلمانوں کو عالمی سطح پہ تنہا کیا جا رہا ہے، اور اس تنہائی کا مل کے مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہود و نصارہ کی صرف اور صرف یہود و نصارہ کی جو ہے نا وہ ایک ہی علاج ہے، وہ جہاد ہے۔ اور جب تک جہاد کا ہمارے اندر عنصر تھا تو ان یہود و نصارہ کو کبھی بھی یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اس طریقے سے وہ مسلمانوں کے پورے جو علاقے ہیں ان کو اور پورے سسٹم کو وہ جو ہے وہ کر دیتے۔